اہل سنت و جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ جس طرح اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ اور اگر کسی ایک طرف جھکاؤ ہو جائے اور دوسری طرف کوئی کمی نظر آئے یا دوسری طرف فضائل کے اندر کوئی کجی نظر آئے تو اس سے اہل سنت کی پہچان نہیں ہوتی۔ دامن اہل بیت اور دامن صحابہ کو پکڑنا یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ اور الحمدللہ جہاں بھی ایسے مواقع بنتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی پاک ہستی کا کوئی دن آ جائے اور ان کا یوم شہادت آ جائے، ان کے فضائل، مناقب اور ان کے جو درجات ہیں وہ اہل سنت کی مجالس کے اندر بھرپور طریقے کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ اور جب اہل بیت اطہار اور اہل بیت نبوت کا کوئی دن آتا ہے جیسے محرم الحرام شریف، تو کثرت کے ساتھ اہل بیت اطہار کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو فاروق کہا ہی اسی لیے جاتا تھا کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہوتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم حق کی پہچان تھے۔ جہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر ہوگا وہاں باطل نہیں ٹھہر سکتا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا عمر معی و انا مع عمر والحق مع عمر، فرمایا میں عمر کے ساتھ ہوں، عمر میرے ساتھ ہے اور حق ہمیشہ عمر کے ساتھ ہوگا۔ اندازہ کریں کہ یہ زبان رسالت اور وہ زبان مبارک ہے جہاں سے وحی خدا بولتی ہے، جہاں اللہ کا قرآن بولتا ہے، وہ زبان مبارک حضرت سیدنا فاروق اعظم کی حقانیت پر دلیل دے رہے ہیں کہ حق ہونے میں عمر جو ہے وہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور حق عمر کے ساتھ رہے گا۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے حق کو ہمیشہ عمر کے دل اور عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے بہکنے میں، گمراہ ہونے میں، رائے راست سے ہٹنے میں دو ہی چیزوں کا کردار ہوتا ہے۔ پہلے دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر ایک ارادہ بنتا ہے، اور پھر زبان اس ارادے کی ترجمانی کرتے ہوئے الفاظ بولتی ہے۔ تو دونوں چیزیں جو ہے وہ انسان کے رائے راست سے ہٹنے کا سبب ہے، لیکن عمر وہ ہستی ہیں کہ جن کی زبان پر بھی اللہ نے حق کو جاری کر دیا اور جن کے دل پر بھی اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے ایسے فیصلے اور ایسے مقدمات میں آپ کا اس مقدمے کو حل کرنا اور فیصلہ کرنا ایسا جو ہے وہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے فیصلے پر اش کر اٹھتے تھے اور رشک کرتے تھے کہ حضرت عمر کا ہی یہ اعزاز ہے، حضرت عمر کا ہی یہ حصہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سوچ اور فہم اللہ تعالیٰ نے انہی کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ سے یہ کہا کہ یا ابن قفل جہنم، اے جہنم کے تالے، اے جہنم کے دروازے کے تالے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت فاروق اعظم کے بیٹے تھے نا، ان کو حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ الفاظ کہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اوپر یہ بڑی بات گراں گزری کہ یہ حضرت عبداللہ بن سلام نے مجھے کیا کہہ دیا ہے کہ جہنم کے دروازے کے بیٹے،
اور یہ لفظ آپ نے مجھے بولے تو بڑے آپ متعجب ہوئے اور پریشان بھی ہوئے کہ یہ کیا لفظ آپ نے بول دیے۔ چنانچہ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ جا کر اس بات کا اظہار کیا کہ آج حضرت عبداللہ بن سلام نے عجیب لفظ مجھے بولے ہیں۔ میں کیا کہا؟ کہا جی انہوں نے مجھے کہا یا ابن قفل جہنم، اے جہنم کے دروازے کے بیٹے۔ تو میں بڑا پریشان ہوں، ابا جی یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس آ گئے اور آ کر پوچھا عبداللہ بن سلام یہ لفظ تم نے بولے؟ کہا جی ہاں بالکل بولے۔ تو کہا ذرا ان کا پس منظر تو بتاؤ، یہ کیسے آپ نے یہ لفظ بول دیے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو ایمان لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے مانے ہوئے عالم تھے اور عالم ابن عالم تھے، یعنی باپ سے بھی پہلی کتابوں کا علم ان کے پاس بھی تھا اور ان کے پاس بھی تھا، حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حضرت فاروق اعظم کو، کہا میں نے پہلی کتابوں کے اندر پڑھا اور مجھ تک میرے آباء و اجداد سے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جی وہ نبی آخر الزمان جو امام الانبیاء خاتم الانبیاء ہوں گے، ان کی امت کے اندر ایک شخص ہوگا یقال لہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نامی اسم گرامی عمر بن خطاب ہوگا، اور وہ ایسے شخص ہوں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے جب تک وہ امت میں موجود ہوں گے جہنم کے دروازوں کو تالے لگائے ہوئے ہوں گے، جب تک وہ امت کے اندر موجود ہوں گے الجہنم مقفلۃ، کہ جہنم کے دروازے جو ہے وہ تالے لگا کر بند کر دیے جائیں گے، جب تک عمر جو ہے وہ امت کے اندر موجود ہوں گے اس وقت تک کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کا وصال ہو جائے گا تو پھر جہنم کا دروازہ کھل جائے گا، فتنہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، فساد ہو جائے گا، اور دنگے فساد کی وجہ سے ان فتنوں کے اندر پڑھ کر لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو کر جہنم کے مستحق بنیں گے۔ میں نے تو اپنے آباء و اجداد کی اس بات کو سامنے رکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر تمہاری وہ شان ہے کہ تم اس عظیم ہستی کے بیٹے ہو جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کو تالے لگا کر رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی یہ بات سن کر صحابہ کرام بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فضائل اور ان مناقب پر اور زیادہ جو ہے وہ اشکر ہوتے کہ اتنی فضیلت حضرت عمر کی ہے کہ جن کا ذکر پہلی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی مثالیں اور جن کے قصے تورات میں بھی ملتے ہیں اور انجیل کے اندر بھی ملتے ہیں۔ جب آپ خلیفہ بنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہنے ہیں ان لوگوں کے، خدا کی قسم ہے جس زندگی کے پہلو پر بھی روشنی ڈالی جائے، جس پہلو سے بھی ان کی سیرت کو پڑھا جائے، ایسی جو ہے وہ سیرت میں بے مثال باتیں ملتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ شاید دنیا کے اندر انسان یہی تھے۔ اور میں نے جیسے کل کے بھی درس کے اندر عرض کیا کہ عدل اور انصاف میں اور اعتدال میں اور نظام حکومت میں حضرت عمر نے وہ تاریخ رقم کی ہے کہ آج تک غیر مسلم بھی اس کو تسلیم کرتا ہے، غیر مسلم بھی اس کو مانتا ہے کہ حضرت عمر کے جو اصول اور ضوابط تھے وہ کمال درجے کے ہیں۔ جب آپ خلیفہ بنے تو شام فتح ہوا اور کیسر روم کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے وہ بڑھتے گئے خط و خطابت کے ذریعے۔ ظاہر بات ہے جو ملک فتح ہوتا ہے تو پھر بادشاہوں کے آپس میں حکمرانوں کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کی طرف کیسر روم کی جو اہلیہ تھی اس نے کچھ تحائف بھیجے اور تحائف کے اندر جو ہے وہ کچھ خوشبو کی شیشیاں تھی وہ بھی بھیجی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ پہنچی تو آپ نے دیکھا آپ کی اہلیہ محترمہ وہ کون ہے؟ حضرت ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ حضرت ام کلثوم حضرت علی اور مرتضیٰ کی بیٹی ہیں جو حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں ہیں. حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں حضرت علی اور مرتضیٰ کی بیٹی بھی ہیں. تو انہوں نے جب وہ خوشبوئیں جو ہے وہ شیشیاں لی تو دیکھ کر تو آپ نے جواباً ان کی طرف جو ہے وہ کچھ تحائف بھیجنے کی کوشش کی اور وہ شیشیاں اور ان کے ساتھ کچھ جواہرات لگا کر واپس بھیجنا چاہا. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے قاصد کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا جی یہ آپ کے گھر والوں کی طرف سے ادھر سے تحائف آئے تھے تو یہ جواباً کچھ تحائف بھیج رہے ہیں تو یہ میں لے کے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا جواہرات کہاں سے آئے؟ کہا جی یہ آپ کے گھر والوں نے کچھ ساتھ دے کر بھیجے. آپ نے فرمایا انہوں نے خوشبو کی شیشیاں بھیجی تھی تو ادھر سے بھی خوشبو اور عطر ہی جائے گا. جواہرات جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اٹھاؤ اور بیت المال میں جمع کروا دو. کہا یہ اجازت یہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اگر انہوں نے بھی بھیجے ہیں تو وہ عمر کا منہ دیکھ کر نہیں بھیجے, وہ اسلام کی وجہ سے بھیجے ہیں. نظام جو ہے وہ نظام حکومت اسلام کی وجہ سے ہے. لہذا نہ یہ جواہرات ادھر سے ہمارے گھر والوں کے لیے ہوں گے اور نہ ہی کسی اور کے لیے ہوں گے. ہاں وہ خوشبو کے بدلے میں خوشبو جائے, باقی جتنے بھی جواہرات ہیں آپ نے لے کر بیت المقدس میں جمع کر دیے. ایک دن پتا چلا اب یہاں نظام عدل تو پھر اسی کو کہا جاتا ہے نا, اسی وجہ سے تو غیر مسلم بھی متاثر ہے کہ عدل اور انصاف ہو تو ایسا ہو. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک فربا موٹے جو ہے وہ اونٹ کا سودا ہو رہا ہے اور لوگ اس کی قیمتیں لگائے جا رہے ہیں. آپ نے جب اس اونٹ کو دیکھا تو دیکھ کر فرمایا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ کہا جی یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اونٹ ہے جس کا سودا بازار میں ہو رہا ہے. آپ نے ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا اونٹ اتنا موٹا تازہ ہوا کیسے ہے؟ کہاں سے کون سی اس کو خوراک کھلاتے رہے ہو؟ عرض کیا ابا جی وہ اونٹ تو میرا ہی تھا لیکن سرکاری چراگاہ چونکہ وہ کھلی رہتی تھی ہمارے لیے تو میرا جب بھی دل کرتا تھا تو میں اس کو سرکاری چراگاہ میں چار لیتا تھا, چارہ کھلا لیتا تھا, تو اس کی وجہ سے یہ موٹا ہے. آپ نے فرمایا اس کی جو قیمت لگے گی وہ قیمت لگواؤ اور جو عام اونٹ کی قیمت ہوتی ہے اس کے حقدار تم ہو اور اوپر جو ایکسٹرا جو قیمت لگے گی وہ ساری کی ساری بیت المال کے اندر جمع ہوگی کیونکہ اس اونٹ نے سرکاری چراگاہ کا چارہ چرایا. ایسا کمال ہے اور ایسا نظام عدل ہے جہاں یہاں تک احتیاط ہو کہ گھر کا اونٹ اگر سرکاری چراگاہ سے کچھ چارہ کھا لے تو حضرت عمر اس کو بھی اپنے لیے برداشت نہیں کرتے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حقوق ضبط کرتے ہوں گے یا لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہوں گے؟ آپ کے زندگی کے اندر ہی آپ بیمار ہو گئے تو عطیبہ نے کہا جی آپ کو شہد چاہیے, تو گھر میں پتہ کیا شہد تو نہیں ہے. کہا جی وہ بیت المال کے اندر تو شہد ہے. تو آپ سے کہا گیا کہ جی حضور آپ وقت کے حاکم ہیں, خلیفہ وقت ہیں, تو آپ کو ضرورت ہے تو آپ بیت المال سے لے سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بیت المال کا مالک میں نہیں ہوں, وہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی امت کا حق ہے. اگر لوگ مجھے اجازت دیں گے تو پھر میں اتنا ضرورت شہد دے دوں گا جتنا جس سے میری جو ہے وہ بیماری کا علاج ہو جائے. اگر امت اجازت دے گی, صحابہ اجازت دیں گے تو میں لوں گا. اللہ اکبر. یہاں تو آنکھیں بند کر کے جو مسند پہ بیٹھ جائے وہ سمجھتا ہے اب سارا کا سارا میں ہوں اور زمینوں کے خزانوں کا مالک جو ہے وہ میں بن چکا ہوں. میں جو کروں سو کروں, سفید کروں سیاہ کروں, مجھے سارے اختیارات دے دیے گئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تو یہ ہے. ایسی نظام حکومت اور ایسا نظام عدل جو آپ نے قائم کیا پوری تاریخ اسلام کے اندر, پوری تاریخ انسانیت کے اندر بھی ایسا نظام عدل جو ہے وہ نہیں ملے گا جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا ہے. اللہ رب العزت جلال ہمیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت اور ان کے کردار کو پڑھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی
للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. یا الہ العالمین اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین کا صدقہ اس آنے والے اسلامی سال کو ہم سب کے لیے مبارک بنا. اے اللہ اسے اسلام کے غلبے والا سال بنا. دین اسلام کو تمام باطل ادیان پر کامل غلبہ نصیب فرما. دین اسلام کو سربلندی عطا فرما. تمام طاغوتی اسلام دشمن قوتوں کو ذلیل و رسوا فرما. میرے مالک اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین کا صدقہ جو طاغوتی قوتیں اسلام دشمن قوتیں اسلام کے خلاف سر اٹھا رہی ہیں، میرے مولا اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے نالین کا صدقہ اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما اور اپنے محبوب علیہ السلام کے دین کو سربلندی عطا فرما. دین اسلام پر چلنے والوں کو سربلندی عطا فرما. حق کا بول بالا فرما. باطل قوتوں کا منہ کالا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم کا واسطہ اے اللہ اس پورے اسلامی سال میں ہم سب کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. میرے مالک ہمارے جسم و جان، ہمارے ایمان، ہماری آل اولاد، مال و متاع، میرے مالک جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے تو اس کی حفاظت فرما اور ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. مرتے وقت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ